بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پتنگ بازی کی پرانی کتاب میں سے آپ کے لیے واقعہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ رائٹر یہاں پر لکھتا ہے، یہ ٹاپک ہے جی پتنگ بازی چوباروں اور کوٹھوں پر۔ برے صغیر میں پتنگ بازی پر ایک سوال اب بھی حل طلب ہے کہ پتنگ کی ابتدا مکان سے ہوئی یا میدان سے۔ اس پر میرا علم ادھورا ہے اور پتنگ باز بھی اس پر اپنی حتمی رائے کا اظہار کرنے سے قاصر ہیں کہ ابتدا مکان سے ہوئی یا میدان سے۔ مگر تمام استادوں اور ماہرین پتنگ باز کی زندگی مکان سے ہی شروع ہوئی، اور جب پتنگ بازی میں مکانوں پر رکاوٹ محسوس کی تو تب لگتا ہے کہ انہوں نے اپنے شوق کو میدانوں میں جا کر پورا کیا ہوگا، کیونکہ میدانوں میں پیچ لڑانے میں ان کو کوئی رکاوٹ محسوس نہ ہوئی۔ اسی وجہ سے انہوں نے ابتدا تو مکان سے کی اور انتہا میدان میں جا کر کی ہوگی۔ بہرحال ہر پتنگ باز کی تاریخ مکان سے ہی شروع ہوتی دکھائی دیتی ہے، اور شہر لاہور کے باسی تو خاص طور پر مکان کی چھتوں اور چوباروں پر چڑھ کر پتنگ بازی کرتے تھے، اور ان کی کوشش یہی ہوتی تھی کہ اونچے سے اونچا مکان ڈھونڈا جائے جہاں پر جا کر پتنگ بازی کی جا سکے۔ وجہ یہی ہے کہ دوران پتنگ بازی کوئی رکاوٹ محسوس نہ ہو۔ شہر لاہور میں صدیوں سے یہ کھیل جاری ہے اور جاری رہے گا۔ نامور پتنگ باز اور استاد اپنے اپنے علاقوں میں اونچے چوباروں اور کوٹھوں پر پتنگ بازی کیا کرتے تھے، اور یہ مقابلے شہر کے مختلف علاقوں میں زور و شور سے یوں ہوا کرتے تھے۔ شہر لاہور کے بھی عجیب رسم و رواج ہیں۔ یہ شہر چونکہ ہر حملہ آور کی زد میں رہتا تھا، لہٰذا ہر حملہ آور کی فوجیں ملتان سے ہوتی ہوئی دہلی جانے کے لیے لاہور سے گزرتی تھیں اور لاہور کو تخت و تاراج کرتے ہوئے دہلی تک جاتیں، جس کی وجہ سے لاہور اجڑتا اور پھر سے آباد ہو جاتا تھا۔ لاہور 8 بار اجڑا، ایک مرتبہ لاہور ایسا اجڑا کہ 20 سال تک کوئی آبادی نہ ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ گھروں، بازاروں اور گلیوں کے اندر بے شمار قبریں اور مزار ہیں، اور یہ ضرور اللہ والوں کے ہیں جو کہ اب بھی قائم دائم ہیں۔ لاہور کے شہری بڑے زندہ دل مشہور ہیں۔ لاہور کا موسم چونکہ گرم سرد ہوتا ہے، اس لیے لاہوریوں کے مزاج میں بڑی گرمی بھی اور سردی بھی ہے۔ لاہور میں جگہ جگہ بہت تھرے آباد ہوتے تھے، جس میں اندرون شہر کے لوگ بیٹھ کر چوپٹ اور شطرنج کھیلا کرتے تھے، اور زیادہ تر تو تاش سے ہی دل بہلاتے تھے۔ کچھ لوگ اقبال پارک اور پھر گھروں کے چوباروں اور چھتوں پر یہ محفلیں جمایا کرتے تھے۔ چھتوں پر پتنگ بازی کا ایک عجیب نظارہ ہوتا تھا۔ یہ آگے ٹاپک ہے جی بھاٹی گیٹ۔ جہاں تک مجھے اپنے بچپن کے واقعات یاد ہیں تو ہمارے محلے میں ایک ہی ہندو کا گھر تھا جو کہ بہت امیر آدمی تھا۔ اس کا بیٹا پڑھا لکھا تھا جو کہ بابو کے نام سے مشہور تھا۔ وہ بہت پتنگ اور گڈی اڑاتا تھا، اور اس کے مقابلے بابروں کے ساتھ ہوتے تھے جو کہ کوچہ تیر خانہ میں رہتے تھے، اور ان کا مکان بھی بہت اونچا تھا۔ ہم بچپن میں ان کے مقابلے دیکھا کرتے تھے اور خوب شور مچایا کرتے تھے۔ اس طرح ہمارے محلے میں ایک گاما سنیارا تھا، اور اس کے مقابلے مرزا برادران سے ہوتے تھے، اور یہ مقابلے برسوں تک محیط تھے۔ غالباً ایک فریق کی موت کے بعد ہی یہ مقابلے موقوف ہوئے تھے۔ دوسرا وینیو انہوں نے بتایا ہے جی موری گیٹ۔ لاہور شہر چونکہ 12 دروازوں اور ایک موری کے اندر مقید ہے، اس لیے ہر علاقے میں کوٹھوں پر پتنگ بازی ہوتی تھی۔ مختلف استادوں کی زبانی جو معلومات حاصل ہوئیں تو موری دروازہ کے اندر سراج پہلوان اور استاد علا دین کے بہت مقابلے ہوا کرتے تھے، جس میں استاد علا دین کی ٹیم کا پلڑا بھاری رہتا تھا۔ بڑے بڑے پتنگ باز آ کر استاد علا دین کے ساتھ پیچ لڑایا کرتے تھے۔ اس کے بعد ہے جی لوہاری گیٹ۔ اسی طرح لوہاری گیٹ میں چوک متی میں استاد محمد رفیق اور شاہ پانڈیاں والا جو کہ ایک ماہر پتنگ ساز بھی تھا کہ بہت مقابلے ہوا کرتے تھے، اور کئی ماہ متواتر جاری رہتے تھے۔ شاہ پانڈیاں والا چونکہ ایک مانا ہوا استاد ہے، اسی وجہ سے تمام پتنگ باز ان کا احترام کرتے تھے۔ اس کے بعد ہے جی موچی گیٹ۔ موچی گیٹ بھی پتنگ بازی کا گھر تھا، تو اس کے اندر ایک ٹیم میں پا دلاور، منظور کیمرہ مین اور شیدہ، اور مخالف دف میں استاد نصیر عرف شیرو، چھوٹا وڈا پا، محمد حسین پا رفیق اور یعقوب کھمبا ہوا کرتے تھے، جن کے بڑے زبردست مقابلے ہوتے تھے، اور ہار جیت کا پلڑا 19-20 کے فرق سے جاری و ساری رہتا تھا۔
اس وقت میرے نزدیک سب سے زیادہ عمر رسیدہ پتنگ باز جو بقید حیات ہیں اور جن کی عمر 80 سال سے اوپر ہے وہ استاد شیرو ہیں۔ اکبری گیٹ میں دونوں ٹیمیں تعداد میں بڑی اور فن پتنگ بازی میں ماہر تسلیم کی جاتی تھیں۔ حاجی خلیل صاحب کی ٹیم میں باؤ افضل خاں، میاں وحید، الطاف خاں، مرزا ڈور والا اور مقصود ہوتے تھے، جبکہ مخالف دف میں حاجی علم دین، استاد نکا، احسان لائی، خواجہ مربے والا، رکھا ڈپو والا اور خلیفہ بھی شامل تھے۔ بڑی زبردست پتنگیں اڑائی جاتی تھیں اور سال ہر سال یہ مقابلے جاری رہتے تھے۔ حاجی خلیل صاحب کا چونکہ اپنا مکان تھا، لہٰذا پتنگ بازی کے ساتھ ساتھ پکنک بھی منائی جاتی اور مختلف اقسام کے کھانے پتنگ بازوں کو کھلائے جاتے تھے۔ یہ مقابلے دوپہر سے شام تک جاری رہتے تھے۔ اس کے بعد ہے جی دہلی گیٹ۔ دہلی دروازہ بھی 12 دروازوں میں سے ایک مشہور دروازہ ہے۔ اس کے رہائشی بھی بڑے نامور استاد گزرے ہیں جن میں اکثر مقابلے ہوتے رہتے تھے۔ لطف کی بات یہ ہے کہ جس کا مکان پیچھے ہوتا تھا اس کو پیچ لڑانے میں آسانی رہتی تھی، کیونکہ وہ پتنگ باز 45 ڈگری پر اپنی پتنگ کو آسانی سے لے آتا تھا اور آگے والے مکان کے پتنگ باز کو اپنا دفاع ہی کرنا ہوتا تھا۔ چونکہ دوسرے پتنگ باز بھی بڑے ماہر ہوتے تھے، اس لیے وہ پیچ کو اس رخ لڑاتے جس رخ پر ان کی پتنگ ان کا کہنا مان سکے اور کوئی کھیت پیدا نہ ہو۔ یہاں عموماً مقابلے حاجی علم دین جو کہ خلیفہ ظہور کے شاگرد تھے ایک دف کی نمائندگی کرتے اور انہی کے گھر پر پتنگ بازی کی جاتی تھی۔ حاجی صاحب کی ٹیم میں استاد فتح محمد مرچاں والا اور دیگر نامی گرامی لوگ شامل ہوتے تھے اور مخالف دف میں چودھری فضل دین عرف پھجا کی تھی اور ان کا ہی گھر استعمال ہوتا تھا۔ ان کے ساتھ استاد بودی، عبدالرشید تیر انداز اور بابا کماں ان کی مدد کے لیے ہوتے تھے۔ شام کے وقت اور چھٹی کے روز سارا دن یہ مقابلے جاری رہتے تھے اور بڑے بڑے نامور پتنگ بازوں کی پتنگیں اڑائی جاتی تھیں۔ کھانے بھی کوٹھے کے اوپر ہی پکائے جاتے تھے۔ تو یہ میں نے آپ کو یہاں تک 4 دروازوں کے بتا دیے ہیں، باقی آپ کو کل دوسرے ایپیسوڈ میں بتاؤں گا۔ اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور دوستوں کے ساتھ جو ہے اس کو ڈسکس کریں اور برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کریں، ورنہ میں نے یہ پھر چینل جو ہے مونیٹائز نہ ہو سکا تو میں نے اس چینل کو بند کر دینا ہے۔ اب یہ میرے دوستوں کے ہاتھ میں ہی ہے کہ آپ اس کو مونیٹائز کرنے میں میری مدد کرتے ہیں کہ نہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔